فرقہ جو ہے جس کی وجہ سے ہمارے سلسلے میں لوگوں کو شک ہو جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے، وہ کہلاتے ہیں تفضیلی۔ تفضیلی اور ہے، شیعہ اور ہے، ہم تفضیلی افضیلی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تفضیلی کون لوگ ہوتے ہیں؟ لیکن یہ باتیں بتانا ضروری ہیں، اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہ معلوم کیسی کیسی صورتیں ہوں، کیسی کیسی شکلیں ہوں، کیسے کیسے لباس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ سنا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بتانا ضروری ہے کہ بھائی تفضیلی اور ہوتے ہیں۔ تفضیلیوں کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ تفضیلیوں کا مسئلہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عبادت میں، شجاعت میں، علم میں، سخاوت میں، حلم میں مولا علی ان سے بھی افضل ہیں، اور ان سے بھی افضل ہیں، اور ان سے بھی افضل ہیں۔ تو علی افضل تو ہیں، لیکن بہرحال پہلے یہ ہیں، پھر یہ ہیں، پھر یہ ہیں۔ تفضیلیت کا نظریہ جو ہے وہ یہی ہے، میری بات سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے مولا علی جو ہیں وہ ان سب سے افضل ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کبھی نہ سنا ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، وہ شیعہ نہیں تھے، معتزلی تھے، لیکن تفضیلی تھے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے خطبہ جو ہوتا ہے، آپ خطبہ کبھی غور سے سنا کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اصل میں خطبے کا سیکوینس ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کی جائے، پھر رسول پر صلوات ہو، آل رسول پر صلوات ہو، اور اس کے بعد دشمنان محمد و آل محمد پر لعنت ہو۔ ہمارے یہاں جو خطبے کی ترتیب ہے وہ یہی ہے۔ کوئی بھی خطبہ پڑھے آپ اس کو غور سے سنیے گا تو اب حمد کے طور پر لوگ الگ الگ چیزیں پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتا ہے، کوئی مولا کائنات کا خطبہ پڑھتا ہے، کوئی قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھتا ہے، تو یہ کہلاتی حمد۔ اس کے بعد آداب و القاب کے ساتھ رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر اہل بیت اطہار پر صلوات، اور اس کے بعد پھر دشمنان آل محمد پر لعنت۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے اما بعد، یعنی اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا پھر قال اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں۔ تو یہ ہوتا ہے خطبہ جس کو آپ سنتے ہیں، یہ ہوتا ہے خطبہ۔ تو کتابوں میں بھی خطبے لکھے جاتے ہیں۔ جب کوئی کتاب لکھی جاتی، کوئی بڑا عالم کتاب لکھتا ہے تو اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ خطبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے جو اللہ کی حمد کی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کیا کہہ کے کی ہے؟ دیکھیے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مزاج کیا تھا، اور ان کا دین کیا تھا، اور ان کا مسلک کیا تھا، اور ان کا عقیدہ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد اس انداز سے کی ہے، میں آپ کی زبان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی حمد یہ کہہ کے کی ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کی کہ جس نے مفضول کو افضل پر ترجیح دی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل